بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو آج جس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا وہ ہے اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزہ ہونا، کیونکہ زکوٰۃ نکال دینے کے بعد مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور لفظ زکوٰۃ کا معنی نوش و نما پانا اور بڑھانا بھی ہے۔ جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو مال بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پہلی امتوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض لازم کیے گئے تھے ان کو بیان کرتے ہوئے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا ان کو ہم نے حکم دیا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، اگرچہ طریقہ کچھ مختلف تھا۔ امت مسلمہ کو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس طرح غریبوں اور یتیموں مسکینوں کی مدد ہو جائے گی، وہ بھی معاشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے، یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، سال گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اسے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار۔ بعض لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ مسائل سے بھی واقف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال پر سانپ بند کر بیٹھے رہتے ہیں، غریبوں کا حق انہیں نہیں دیتے، وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے بیماری پر لگا دیتے ہیں، شادی پر لگا دیتے ہیں، ڈاکو لوٹ کر لے جاتے ہیں یا حرام کاریوں میں لگا دیتے ہیں، لیکن غریبوں پر یہ خرچ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اور کچھ ان میں وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے، صدقات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیک کاروں میں۔ بس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے تو انہوں نے کنجوسی کرنے لگے، بخل کرنے لگے، اس کے ساتھ اور روگردانی کر دی اور وہ منہ پھیرنے والے۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ سلبہ بن حاتب غریب آدمی تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح ہو؟ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ اس نے پھر وہی عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہے سلبہ، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر رہو۔ لیکن سلبہ نے پھر اپنی عرض دہرائی، حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم ارزقہ مالا، کہ ہے اللہ اس کو مال عطا فرما۔ اب کیا تھا کہ لب مصطفیٰ دعا
کے لیے کھلے تو ادھر رزق کے دروازے کھلے۔ صلبہ نے چند بکریاں خریدی، ان میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ بکریاں اتنی بڑی، اتنا اضافہ ہوا کہ مدینے میں کوئی حویلی ایسی نہ تھی جہاں وہ سما سکیں، تو مدینے سے باہر دور جنگل میں بکریوں کے لیے ڈیرا بنایا اور ہر وقت بکریوں کی دیکھ بھال میں لگا رہا۔ پہلے تو حالت یہ تھی کہ صبح و شام مسجد میں گزارتا تھا اور اسی وجہ سے اسے حمامۃ المسجد یعنی مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ اب مسجد سے غیر حاضر رہنے لگا، ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز مسجد نبی میں پڑھتا، اس کو نصیب ہوتی، لیکن بکریوں کے ریوڑ کی غیر متوقع جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے باعث صلبہ بن حاتب کی مصروفیات اتنی بڑی، جمعہ تو کیا عید کے دن بھی مسجد نبی میں حاضری نصیب نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے زکوٰۃ کا حکم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو عامل زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجے۔ عاملوں نے حضور کا فرمان سنایا، صلبہ نے کہا یہ تو بہت زیادتی ہے، تم ذرا آگے سے ہو آؤ، میں اتنے میں سوچتا ہوں۔ واپسی پر ان عاملوں نے دوبارہ اس کے پاس آئے، اسے کہنے لگے، تو اس نے کہا کہ وہ خط دکھاؤ جو حضور نے بھیجا ہے، اور پھر اس نے وہ خط پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے، تم جاؤ میں سوچتا ہوں، اس کے بعد میں خود لے کے آتا ہوں۔ تو جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا صلبہ ہلاک ہو۔ اس وقت صلبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اسے جو اس کے رشتہ دار تھے انہوں نے جا کر اس کو بتایا کہ تیرے حق میں یہ آیت اتری ہے، تو صلبہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دی ہے۔ چنانچہ وہ رونے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں بھی وہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا تیری زکوٰۃ اللہ کے رسول نے منظور نہیں فرمائی تو میں کیسے منظور کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت فاروق کے دور خلافت میں حاضر ہوا اور زکوٰۃ پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جب تیری زکوٰۃ رسول کریم نے اور صدیق اکبر نے قبول نہیں کی تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اسی حالت میں وہ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں مر گئے۔ تو صلبہ پہلے تو کہتا تھا کہ میں اگر مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کا حق ادا کروں گا، لیکن جس وقت مالدار ہو گیا تو اپنی اوقات ہی بھول گیا اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا اور دینے سے انکار کر دیا، ذلیل اور خوار ہو گیا، تو اس مال کا کیا فائدہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو اور جہنم کی طرف لے جائے۔ مال وہی اچھا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے اور جنت کی طرف لے جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، کوڑی، آندھا اور گنجا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا، وہ انسانی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ پس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا، ہاتھ کا پھیرنا ہی تھا کہ اس کا سب کوڑ دور ہو گیا اور عمدہ جلد نکل آئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پیارا ہے، کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی اور برکت کی دعا کی۔ وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اسے پوچھا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا عمدہ بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ بس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، فوراً اچھے اور عمدہ بال پیدا ہو گئے۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ فرشتے نے اس کو ایک حملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ آندھے کے پاس گیا، پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میں آنکھوں کی نظر اور بینائی چاہتا ہوں تاکہ قدرت کے عظیم مناظر دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا، آنکھیں روشن ہو گئی، بینائی لوٹ آئی، سب کچھ دیکھنے لگ گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا بکری۔ فرشتے نے ایک حملہ بکری دے دی اور واپس چلا۔ تو کچھ مدت کے بعد کوڑی کی اونٹنی، گنجے کی گائیں اور آندھے کی بکریاں اتنی بڑھنے لگی، ان میں اضافہ ہونے لگا، تو وادیوں کی وادیاں بڑھ گئی۔ پھر فرشتہ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اس کے پاس جو ہے کوڑی کے پاس کوڑے بن کر آیا، آ کر اسے اللہ کا واسطہ دیا اور اپنا کہا کہ میں ایک مسکین ہوں، میں کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہوں، دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ جو کوڑی تھا اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا تو میں ایسا نہیں ہے میرے پاس کوئی۔ اسی طرح گنجے کے پاس گیا، گنجے نے بھی یہ جواب دیا۔ تو آگے سے فرشتے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جیسی تمہاری حالت پہلے تھی اسی طرح بنا دے۔ پھر وہ تیسرے کے پاس گیا جو آندھا تھا، بکریوں والے کے پاس، تو اس نے اس سے سوال کیا۔ بکری والے نے کہا کہ یہ سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جو تم چاہتے ہو لے جاؤ اور جو چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ جاؤ۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تم تینوں کا امتحان لے رہا تھا، وہ جو 2 تمہارے ساتھی وہ فیل ہو گئے ہیں، وہ اپنی پہلے والی حالت میں آ گئے ہیں، اور تیرے ساتھ جو ہے تو اس امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے مزید اضافہ دے اور خوش ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر اور اپنی زندگی گزار۔